اس میں ہارنے اور جیتنے والا دونوں کہیں کہ نہیں جو نتیجہ آ گیا ہے وہ بالکل صحیح ہے. اب اس کے اوپر ہم نے 49 پوائنٹس کے اوپر مشتمل اپنا مسودہ پارلیمنٹ میں جمع کروایا جو لاسٹ اکتوبر سے پارلیمنٹ کے اندر ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر اپوزیشن نے اپنے جو بیانیہ ہے یا نیریٹو ہے یا جو جواب ہے جو اپنی سجیشنز ہیں اپوزیشن کی جو تجاویز ہیں وہ پارلیمنٹ میں آنی چاہیے تھی. لیکن اب ہم سن رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آل پارٹیز کانفرنس کریں گے جو پارلیمنٹ کے اوپر وہ بالا تر ادارہ بنانے کی کوشش کریں گے. آپ ایک پارلیمان کے بل کے اوپر اگر پارلیمنٹ کے باہر غیر منتخب لوگ جن میں فضل الرحمان صاحب جیسے لوگ شامل ہیں جن کی دلچسپی ہی یہ ہے کہ سسٹم کو الٹا جائے ان کے اوپر رلائے کریں گے اور اس سلسلے کو اور آپ پارلیمنٹ کو کمزور کریں گے تو اس سے جمہوریت کمزور ہوگی. لہٰذا ایک طرف آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, دوسری طرف آپ ووٹر کو ٹھوکر مار کے آپ پارلیمنٹ سے باہر چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو یہاں پہ سندھ میں بلاول بھٹو صاحب نے سب سے پہلے اس کی حمایت کی ہے, ایک طرف آپ جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں لیکن جب بھی کوئی جمہوری سوچ کی بات آتی ہے آپ کو نظر آئے گا کہ سب سے پہلے پیپلز پارٹی اس کی مخالف کھڑی ہوگی. چاہے وہ سندھ کے اندر آپ دیکھیں کوئی جمہوریت تو نہیں ہے, یہاں تو ڈکٹیٹرشپ نافذ ہے جمہوریت کے نام کے اوپر. اور اسی وجہ سے یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو وسائل میں ان کا حق نہیں مل رہا. میں جب بات کرتا ہوں کہ دیکھیے کراچی کے جو لوگ ہیں اور بدین کے لوگ ہیں, ہمارے باقی لاڑکانہ کے لوگ ہیں, یہ جو اضلاع جو ہیں ان میں اربہ روپیہ اگر آیا تو گیا کہاں؟ جو پیسہ بھی ہم نے سندھ سرکار کے حوالے کرتے ہیں وہ پیسہ یا دبئی سے برآمد ہوتا ہے یا کینیڈا سے برآمد ہوتا ہے یا یورپ سے برآمد ہوتا ہے. تو آخر یہ اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی طریقہ تو بنانا پڑے گا نا. ابھی بھی آپ دیکھیے کہ اس بجٹ میں یہ جو بجٹ جس کو ابھی آپ مخالفت کر رہے ہیں 700 سے 750 ارب روپیہ سندھ کے پاس آ رہا ہے. اس میں ابھی گرانٹس شامل نہیں ہیں, اسپیشل پروگرام شامل نہیں ہیں. اس کے باوجود ہمیں روز یہاں پہ کہنا پڑتا ہے, بات سننی پڑتی ہے کہ وفاقی حکومت کراچی سے الیکشن جیتی ہے تو جناب ہماری سڑکیں کیوں ٹھیک نہیں ہیں, ہمارا یہاں پہ جو اسکول کیوں ٹھیک نہیں ہے, ہاسپٹل کیوں ٹھیک نہیں ہے. جب آپ نے 18ویں ترمیم کے ذریعے ایک نظام کریٹ کیا اور صوبوں نے کہا اور پیپلز پارٹی نے یہ نظام تجویز کیا کہ نہیں صوبے ان سارے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے, تو ہم اپنا فرض ادا کر دیتے ہیں جب ہم اپنا پیسہ آپ کو دے دیتے ہیں. لیکن ابھی جو پروگراموں میں نے وزیر اعظم صاحب سے اور باقی ہمارے جو تمام سندھ کی قیادت ہے اور خصوصاً ہمارے جو بہت ہی دلیرانہ طریقے سے جس طریقے سے سندھ اسمبلی میں ہمارے ایم پی اے صاحبان اور لیڈر آف دی اپوزیشن اور اپوزیشن ہمارے سارے جو اپوزیشن کے لوگ جس طریقے سے لڑتے ہیں اور جس طریقے سے بے نقاب کرتے ہیں سندھ گورنمنٹ کو, اس سے یہ ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ ہم جو پیسہ سندھ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں اس کی مانیٹرنگ کی جائے. یہ ممکن نہیں ہے کہ جو پیسہ یہاں پہ لگ رہا ہے وہ پیسہ سندھ میں کبھی لانچوں کے ذریعے باہر چلا جائے, کبھی جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے باہر چلا جائے اور ہمیں کہا جائے کہ آپ اس کے بارے میں پوچھے بھی نہ. لہٰذا پہلے مرحلے میں پی ایس ڈی پی کے جو تمام پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر وفاق جو ہے وہ تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ لے کے آ رہا ہے, جس کے نتیجے میں ہم یہ انشور کریں گے کہ یہ پیسہ جو سندھ گورنمنٹ میں پی ایس ڈی پی میں لگ رہا ہے اور چاہے صوبائی محکمے اس کو خرچ کر رہے ہیں اس کی پراپر جو ہے وہ مانیٹرنگ ہو. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا قدم ہوگا سندھ کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ میں دوبارہ وزیر اعلیٰ سندھ سے یہ درخواست کروں گا, آرٹیکل 140A کے اوپر عمل درآمد کرانا بہت اہم ہے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ریمارکس یہاں پر جو آئے ہیں اگر ان کی جگہ کوئی بھی اور تھوڑا بہت بھی ایسا بندہ ہوتا ہے جس کی کوئی عزت ہوتی تو وہ ریزائن کر چکا ہوتا. لیکن وہ نہ صرف یہ کہ ان کو کوئی پرواہی نہیں ہے بلکہ وہ تو اس کو انجوائے کر رہے ہیں. اور اب میں دیکھتا ہوں کہ بہت چھوٹے اپنے جو کٹھ پتلی ہیں ان کے ذریعے چیف جسٹس صاحب کے خلاف تقریریں کروا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ ان کے ریمارکس کے اوپر غور کریں اور اصلاح کریں اپنی. وہ چیف جسٹس کے خلاف ایک مہم میں جڑ گئے ہیں جو کہ بڑی قابل مذمت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا
بڑا انفارچونیٹ ہے کہ یہ خود کو ایک ریجنل پارٹیز ہیں، وہ ایک سینٹرل پنجاب کی پارٹی ہے اور یہ ایک انٹیریئر سندھ کی پارٹی ہے. حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو شہید نے تو جو پیپلز پارٹی کو کھڑا کیا تھا وہ ایک وفاقی جماعت کے طور کے اوپر کھڑا کیا تھا اور ایک وفاقی پارٹی تھی. آج بلاول بھٹو بھی کہتے ہیں کہ جی پنجاب میں سے پانی کا ہمارا پرابلم ہو گیا ہے، پنجاب پانی چوری کر رہا ہے یا فلانا چوری کر رہا ہے بغیر. اور جب یہاں پہ کہا جاتا ہے، مثلاً آپ اندازہ لگائیے کہ سب سے بڑا مطالبہ اس وقت جو سندھ حکومت کا یمن جو چیئرمین بھٹو بلاول بھٹو نے کیا تھا کہ ہمارا پانی چوری ہو رہا ہے. سو عرصہ نے کہا کہ جی بالکل صحیح ہے، آپ کی کمپلینٹ آئی ہے، اس کے اوپر دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے. اور آسان سا حل ہے، ہم دیکھیں گے کہ سندھ کے اندر پانی انٹر کتنا ہو رہا ہے اور ایگزٹ کتنا ہو رہا ہے، تو ہمیں میئر پتہ چل جائے گا کہ آپ کا پانی چوری ہو رہا ہے یا نہیں چوری ہو رہا. لیکن جب انہوں نے اس کے اوپر عملی اقدام کرنا شروع کیا تو مراد علی شاہ صاحب جوتے چھوڑ کے بھاگ گئے. اب اس کی کیا وجہ تھی؟ کیوں وہ اپنا پانی کی انٹری اور ایگزٹ ریکارڈ نہیں دینا چاہتے؟ اس لیے نہیں دینا چاہتے کہ آپ دیکھیے عام ہاری کو تو یہ پرابلم آ رہی ہے کہ پانی نہیں آ رہا اس کے پاس، عام جو سندھ کا کسان ہے اس کو تو یہ پرابلم آ رہی ہے. مجھے آپ بتائیے فریال بی بی کا زمینوں کا پانی کیوں نہیں چوری ہو رہا؟ زرداری صاحب کی اپنی زمینوں کا پانی کیوں نہیں چوری ہو رہا؟ مراد علی شاہ صاحب کی اپنی زمینوں میں تو پانی کا کبھی ایک دن بھی ناغہ نہیں آیا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ خود پانی چوری کر کے انہوں نے اپنی جو پیپلز پارٹی جیسی جماعت کا جو ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی پارٹی تھی اس کا بیڑا غرق کر دیا. وفاقیت کی جماعت کو انہوں نے ایک صوبائی جماعت بنا کے یہ انہوں نے پنجاب کے اوپر ڈالا اور پانی چوری سارے یہ خود کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک انوملی کریٹ ہو جاتی ہے، ایک یہاں غلط فہمیاں کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سندھ کے اندر کہ باقی تمام لوگ ہمارے دشمن ہیں، حالانکہ سندھ کے سب سے بڑے دشمن اس وقت سندھ کے اوپر راج کر رہے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. لیکن بہرحال انشاءاللہ ان کے دن بھی تھوڑے ہیں. آخری الیکشن تھا جو انہوں نے لڑ لیا، کامیاب ہو گئے. اس بار انشاءاللہ عمران خان خود سندھ میں آ کر کے الیکشن کیمپین جو ہوگی اگلی 2023 کی، عمران خان خود اس کو لیڈ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ سندھ کے اندر اگلی حکومت انشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی. اور وفاق کے اندر تو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کا کوئی آلٹرنیٹیو ہے ہی نہیں ہے. یہ تمام پارٹیز مل کے الیکشن لڑیں گی اور مل کے بھی الیکشن کیا لڑیں گی؟ چوں چوں کا مربع ہے. کسی کی وہ کہتے ہیں نا بھانمتی نے کنبا پالا، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا. تو ان کا فضل الرحمان صاحب کی فلسفی دیکھیں، بلاول صاحب کی فلسفی دیکھیں، نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی فلسفی دیکھیں اور بلاول بھٹو صاحب کی فلسفی دیکھیں. یعنی آپ دیکھیں کہ کبھی ان سے یہ سوال تو پوچھنا چاہیے کہ بھائی آخر یہ جو آپ نے چوں چوں کا مربع کریٹ کیا ہے اس کا ذائقہ کیا ہے؟ اس کے اندر جو ہے وہ ہے کیا زیادہ؟ کیا اچار زیادہ ہے یا اس کے اندر پیاز زیادہ ہے یا لہسن زیادہ ہے؟ یہ آخر آپ نے بنایا کہ یہ ڈش بنی کیا ہے آپ کی؟ مطلب اتنی بد ذائقہ ڈش جو بنائی ہے انہوں نے پی ڈی ایم کے نام کے اوپر کہ خود بھی یہ ایک چمچ اس کو چکھ نہیں سکتے. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ انہوں نے کیا سیاسی جو جغاور، یہ سارے سیاسی جغاور اکٹھے ہوئے ہیں اور ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ عمران خان کو ہم ہرا سکیں. عمران خان کو آپ اس طرح نہیں ہرا سکتے. عمران خان کو آپ اپوزیشن اگر چیلنج دینا چاہتی ہے وہ اپنے گریبان کے اندر جھانکے، دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، دیکھیں کہ انہوں نے اپنی سیاست کو کیا کرنا ہے. سندھ کے اندر عشرے سے بھی زیادہ حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے اور سندھ کی حالت اٹھا کے دیکھ لیں. جو پنجاب ہے اور وفاق ہے 30 سال نون لیگ نے حکومت کی. مجھے آپ بتائیے آج کبھی مریم نواز یا بلاول نے بات کی ہو اور یہ کہا ہو کہ ہم کیا مختلف کریں گے اس سے جو ہمارے ابو کرتے رہے ہیں اس لیے آپ ہمیں ووٹ دیں؟ لوگ آپ کو کیوں ووٹ دیں؟ آپ ہمیں بتائیے. صرف یہ کہنا کہ عمران خان بڑا برا ہے، پی ٹی آئی بڑی بری ہے، یہ تو کافی نہیں ہے نا. آپ اپنا ایجنڈا تو دیں. آپ نے کبھی سنا مریم نواز یا بلاول کے منہ سے کہ آخر ان کی پالیسی کیا ہے، آخر یہ چاہتے کیا ہے؟ چاہے وہ فورن پالیسی کے اوپر آپ نے کبھی سنا ہو ان کا یہ کیا چاہتے ہیں؟ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہوں، سعودی عربیہ سے ہمارے تعلقات کیا ہوں گے،
ہماری افغانستان کی اس وقت جو پالیسی ہے اس میں آپ نے کبھی سنا ہو کہ ان دونوں پارٹیز کا کوئی نظریہ ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بجٹ کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر آلٹرنیٹ کیا ہونا چاہیے؟ کیا کریں؟ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہمیں رہنا چاہیے، نہیں رہنا چاہیے؟ آخر آپ اسی ہے کیا؟ آپ آلٹرنیٹیو لے کے آئیں۔ تو بہرحال یہ ساری جو پارٹیاں ہیں اس وقت ایک دم توڑتی ہوئی سیاسی تخت نشینی کی لڑائی کا حصہ ہے، اور یہ وہ جو بچے ہیں ان کے یہ وہی مغلوں کے ناخلف بچے تھے جنہوں نے سلطنت تباہ کر دی، یا پھر جو ہماری سلطنت جو خلافت کی تھی ان کے جو ماحول تھا جس کے اندر یہ سارے لاڈلے شہزادے یہ بیچارے پاکستان کی سیاست نہیں کر سکیں گے، نہ ہی کر سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام بکھر رہے ہیں، اور اس وقت پاکستان کا اگر کوئی لیڈر ہے وہ عمران خان ہے، جو ایک کلیئر پالیسی، آپ نے دیکھا کبھی اس سے پہلے کسی لیڈر نے اس طرح کی کلیئر پالیسی نہیں دی ہے افغانستان کے اوپر کہ جناب دیکھیے ہماری حد یہ ہے، اس سے آگے ہم جانے کو تیار نہیں ہیں، ہم بیسز دینے کو تیار نہیں ہیں، ہم آپ کو ڈرونز کے اوپر حملے کرنے دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری امت مسلمہ کے اندر جو پوزیشن ہے آج پاکستان کے پاسپورٹ کی جو عزت اور قدر ہے وہ کبھی اس سے پہلے تاریخ میں نہ رہی۔ ہم نے معیشت کو، آپ دیکھیے ایک ایسی معیشت کو جو گری ہوئی تھی اس کو اٹھا کے 4% کے اوپر الحمدللہ ہم نے گرو کیا، اور اس سال ہمیں پوری امید ہے کہ ہم 6% کے اوپر انشاءاللہ اس کو لے کے جائیں گے، اور اس سے جو ہمارے شوکت ترین صاحب اور باقی دوست ہیں وہ تو انشاءاللہ اس سے بھی بڑی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں۔ آگے جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں ہماری معیشت کو اور ہم تیزی سے اوپر لے کے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اس بار تو کراچی کا شہر پی ٹی آئی کا شہر ہے، اگلی دفعہ پورا سندھ انشاءاللہ پی ٹی آئی کا سندھ ہوگا، اور وفاق کے ساتھ کھڑا ہوگا سندھ، اور انشاءاللہ ایک ایسی حکومت ہم سندھ میں آپ کو دیں گے جس سے آپ کو ایک سٹارک ڈفرینس لگے گا کہ کیسے ایک بری حکومت سے اچھی حکومت کا سفر ہوتا کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ سوال جواب کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، 140 ہے۔ 140 جو ہے پارٹی کا نافذ چاہیے۔ عادل شاہ نے آپ کی پریس کانفرنس کی فوراً بات کی، دوسرے دن پہ پریس کانفرنس کی تھی، کہا تھا کہ صرف کوئی بھی آرٹیکل نافذ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ یہ بھی فلم میں ایک استاد دہشت گردی کے جو کانفرنس جماعت ہیں آپ کے ساتھ ہی بھی ہیں، اس پہ بھی جو ہے NTA کے جو ہے کیس داخل کیے گئے ہیں، اس پہ آپ وفاق حکومت کیا سوچ رہی ہے، کیا موقف ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آرٹیکل 148 مراد علی شاہ صاحب کو میں کہوں گا کہ ذرا پڑھ لیں۔ آرٹیکل 148 کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 148 کہتا ہے کہ the provincial government shall devolve political, financial and administrative authority to the district governments۔ اب اس میں کیا غلط ہے؟ آپ بتائیے مجھے کہ 750 ارب روپیہ آپ کو مل رہا ہے، کیا کراچی کا حق نہیں ہے کہ ان کو اس کے حصے اور جسے کے مطابق جو ہے وہ فنڈز ملے؟ کیا گھوٹکی کا، لڑکانہ کا حق نہیں ہے؟ آپ گھوٹکی کے نام کے اوپر سارے پیسے یہ وہاں پہ لیتے ہیں تیل اور گیس کی مد میں۔ مجھے بتائیں آج گھوٹکی کا جتنا پیسہ گھوٹکی کے نام پہ لیا ہے مراد علی شاہ اینڈ کمپنی نے، گھوٹکی کو تو پیرس ہونا چاہیے تھا۔ تو مجھے بتائیے وہاں کی کیا حالت ہے؟ 90 ارب روپیہ لڑکانہ کے اوپر لگا ہے۔ مجھے آپ بتائیں لڑکانہ کی اس وقت کیا سچویشن ہے؟ سو یہ کہنا کہ پیسے سارے میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ نہیں چلے گا، اور پھر جب آپ پہ کیسز بنتے ہیں پھر آپ چیخیں مارتے ہیں۔ سو میرا یہ خیال ہے کہ یہ میں نے تو پہلے بھی مراد علی شاہ سے تو ہمارا مطالبہ ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو ایسا کچھ کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے جتنے پیسوں کے ڈھیروں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیوں کریں گے۔ ہمارا مطالبہ تو سپریم کورٹ سے ہے کہ سپریم کورٹ آرٹیکل 140 سے نافذ کروائے پاکستان کے اندر اور سندھ کے اندر۔ اور دوسری میں ایک بات بھی میں وضاحت کر دوں، 100% یہی قانون پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں نافذ ہونا چاہیے، اور ہو رہا ہے۔ فرق کیا ہے سندھ میں اور پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں؟ پنجاب نے پورا نیا لاء، شہباز شریف صاحب نے آ کے یہ لاء ختم کیا، وہاں پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ نہیں ہو رہا تھا، پنجاب نے یہ پورا لاء بنا کے کر کے وہ اس سال اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سپٹمبر میں اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ خیبر پختونخوا نے پہلے امپلیمنٹ کر لیا پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ۔ سو فرق یہ ہے کہ وہاں کی حکومتیں
کہہ رہی ہیں ہم کریں گے، سندھ حکومت کہہ رہی ہے ہم کریں گے ہی نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے. اس لیے میں سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ اس کا نوٹس. ہلو مائک. نصر اللہ جمالی جی نصر اللہ بھائی. حیدرآباد سے تعلق ہے. 6 جون کے بعد سندھ سیاسی ایک تبدیلی شروع ہو گئی. اتنے قوم پر سیاسی رہنما اور کارکنان اور راہگیر گرفتار ہو چکے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کراچی کی جماعت ہے، مگر کراچی کے جو انڈیجینس پیپل تھے وہ اس وقت بیرون کے ہاتھ میں ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سندھ میں نہیں جائے گی، مگر سندھ پولیس کے ساتھ سیاسی کارکنان کے گھروں پر سیکرٹ ایجنسی زور شور سے پولیس کی مدد کر رہی ہے. ابھی آپ یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی طرح کیا پی ٹی آئی بھی ایریا ٹاؤن کے ساتھ کھڑی ہے یا سندھ یا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے؟ دیکھیے بڑی سمپل بات ہے. ہمارا جو معاملہ ہے وہ قانون کی حکمرانی کا ہے. سو قانون کی حکمرانی جس طرح بھی نافذ ہونی ہے اس کے مطابق ہم چلیں گے، چاہے وہ وفاقی ادارے ہوں یا سندھ حکومت ہو. ہم کہہ رہے ہیں آپ انہیں قانون کے مطابق چلیں، ہم وہ قانون کے مطابق چل رہے ہیں، اس میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں. سندھ حکومت کی جو ظاہر پولیس جو ہے وہ سندھ حکومت کے انڈر ہے. اگر کوئی پرٹیکولر کیسز ہیں جس میں آپ بتا سکیں کہ یہاں پہ وفاقی ادارے جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ مل کے کارروائی کی اور غلط کارروائی کی ہے، وہ بتا دیجیے، اس کے اوپر انشاءاللہ کارروائی کریں گے. سوال آپ سے ہاں سوال آپ سے یہ کہ کراچی میں 14 ایم ایل اے جی اور 30 ایم پی اے جو ہے وہ پی ٹی اے کو دیے. کراچی کی حالت آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت کراچی جو ہے وہ تباہ حال ہوا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں بھی آئندہ ایک ہی حکومت ہوگی، کراچی میں بھی ہوگی. ایسے کراچی اب تک کراچی کی عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے، لیکن کہیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ آئندہ حکومت ہوگی، ہمیں تو کچھ چیز نظر نہیں آ رہی. تو کس طرح سے آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ ٹھیک. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کراچی نے پی ٹی آئی کو 14 ایم این ایز دیے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت نے سندھ کو 1800 ارب روپیہ دیا انہی 2 سالوں میں. اس کے باوجود اگر کراچی کی حالت نہیں بدل رہی ہے، اس کے باوجود اگر یہاں پر سڑکیں ٹھیک نہیں ہے، کچرا نہیں اٹھایا جا رہا، تو یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یا تو ہم اس پیسے کو کہیں کہ نہیں ہم نے ڈائریکٹلی لگائیں گے، یا پھر آپ کہیں گے 18ویں ترمیم کے مطابق جو ہے وہ این ایف سی ایوارڈ اور ان کے مطابق آپ دیں. سندھ کا جو ترقیاتی بجٹ ہے جو اراؤنڈ 250-300 ارب روپے کا ہوتا ہے، مجھے آپ بتائیں کراچی کو اس میں حصہ کیوں نہیں مل رہا؟ اسی لیے تو میں پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ کی جو آپ کو پورا بتا رہا ہوں کہ جو ہونا چاہیے، جس کے نتیجے میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹس امپاور ہوں گی، وہی تو میں آپ کو پورا فلسفہ جو ہے وہ بتایا ہے. اور یہی انشاءاللہ اسی فلسفے کے اوپر جہاں پہ ہم لوگوں کو امپاور کر سکیں، 1 2 4 6 لوگ اوپر بیٹھ کے حکومت نہ کریں، عام لوگوں کو امپاور کر سکیں، اس نظام کی طرف پی ٹی آئی لے کے جانا چاہتی ہے. 2 4 6 لوگ اوپر بیٹھ کے حکومت نہ کریں، عام لوگوں کو امپاور کر سکیں، اس نظام کی طرف پی ٹی آئی لے کے جانا چاہتی ہے. آپ کی حکومت ہماری جو گروتھ ہے وہ 4.9% ہے، 4% جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 2% ہے، اور 2023 تک جو ہے وہ 2% کے لیے پاکستان میں ترقی کی طرح ہے. وہ کس ٹیمپریچر کے لیے بتا رہے ہیں آپ کی حکومت؟ دیکھیے اس پہ بڑی ڈبیٹ ہو چکی ہے، بڑی تفصیلی ڈبیٹ ہوئی ہے. ہم نے آپ کو پورا جو ہے وہ بتایا ہے کہ یہ جو اعداد و شمار ہے، سب سے پہلے تو آپ سمجھیے کہ یہ جو گروتھ ریٹ ہے یہ نکلتا کیسے ہے. آپ ذرا سمجھنے کے لیے نیشنل ایک این ای سی کمیٹی ہے، وہ کرتی ہے کہ اس کے اندر 26 ادارے شامل ہیں. 26 ادارے اپنی اپنی کیلکولیشنز جو ہیں وہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ 26 ادارے مل کے آپ کی گروتھ ریٹ کا فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کا کتنا گروتھ ریٹ ہے، کیا ہوا ہے. اب پاکستان کے اندر 2-3 بڑی بڑی چیزیں دیکھ لیں کہ کیا ہوئی. سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمارے جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں جن کے ووٹ کے حق کے لیے ہم لڑ رہے ہیں اور جس کو ہم ایک عزت اور احترام اور ہم کہتے ہیں ان کو فیسلٹی دیں، انہوں نے 1000 ارب روپیہ پاکستان بھیجا. کبھی پاکستان کی تاریخ میں اوورسیز پاکستانیز نے اتنا پیسہ پاکستان میں نہیں بھیجا. اور ایک اور چیز بھی نوٹ رکھیے گا
ان 1000 ارب روپیہ جو انہوں نے پاکستان بھیجا اس میں سے 90% سے بھی زیادہ جو پیسہ پاکستان آیا وہ $500 سے کم کی رقم تھی. یعنی ہماری جو لیبر ہے, ہمارے جو عام بندہ با ورکر ہے, اس نے پاکستان میں پیسے بھیجے. یہ عمران خان کی قیادت کے اوپر, ان کی شخصیت کے اوپر اعتماد تھا تو اوورسیز پاکستانیز نے یہ پیسہ بھیجا. نواز شریف اور زرداری اگر پاکستان میں حکومت کر رہے ہوں, اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں ادھر یہ اور برگر کی دکان کھول لو, پاکستان پیسے نہ بھیجو, کیونکہ پتہ ہے نا کدھر جائیں گے. لیکن اوورسیز پاکستانیز نے 1000 ارب روپیہ پاکستان بھیجا. اس کے بعد دوسرا جو بڑا فیکٹر, ہماری گندم کے پاس تاریخ, گندم کی جو ہماری فصل ہے تاریخ کی سب سے بڑی فصل ہوئی. ہماری مکئی کی فصل تاریخ سے سب سے بڑی فصل ہوئی. چاول کی فصل تاریخ کی سب سے بڑی فصل ہوئی. اور گنا جو ہے وہ تاریخ کی دوسری سب سے بڑی فصل ہوئی. اس کے علاوہ بھی ہمارے ہاں جو پیاز ہے, مونگ کی دال ہے, ان کی فصلیں بھی تاریخی فصلیں ہوئی. اب یہ ایگریکلچر ان پٹ کو ایک دن میں نہیں آ گیا, یہ مہینوں سے آپ کے سامنے آ رہا تھا. یہ اوورسیز پاکستانیز کا اسٹیٹ بینک ہر مہینے ڈیٹا جاری کرتا ہے, تو یہ ایک دن میں نہیں آ گیا. اور اتنے بڑے جو پروجیکٹس ہیں ان کو سامنے, اور پھر یہ جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو کہ اسحاق ڈار صاحب کی ماشاءاللہ پالیسیز کے نتیجے میں ختم ہو گئی تھی, اس کو ہم نے ریوائیو کیا اور آج لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پاکستان میں تاریخ 7 سدا پہ ہے. سو یہ تمام فیکٹرز مل کے پاکستان میں گروتھ کا جو انڈیکس ہے وہ طے کرتے ہیں, اور اس لیے ہم جو ہے وہ 4% کے اوپر کلیم کرتے ہیں. تو وفاقی حکومت کو اس معاملے میں جو ہے وہ ٹیک اپ کیا ہے. معاملے کا پتہ ہے کہ 10,000 لوگ جو ہے ان کے خلاف دہشت گردی جو ہے وہ کیس داخل کیے گئے ہیں, یا اصل میں احتجاج پہلا کے خلاف جو ہے وہ ایک ضروری حق ہے. تو ایک پرنٹ پریس پر بھی جو ہے وہ چھاپا مارا گیا ہے صحیح کی طرف سے, ان کو بھی اٹھایا گیا ہے. تو آپ اس پر تھوڑا کھل کے بات کریں کہ وفاقی حکومت جو ہے کیا کردار ادا کرے. نہیں, مجھے بتائیے آپ وفاقی حکومت سے ہم کیا توقع کرتے ہیں, وہ کیا کردار ادا کریں. لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ پیورلی پروونشل میٹر ہے, اور میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا, میں نے ان کو بھی یہ کہا کہ آپ مجھے کوئی اگر ڈیٹیل بتا دیں کہ فلانے کیس میں وفاقی ایجنسی نے آ کے کوئی انٹرفیئرنس کی ہے, تو وہ پھر میں پتہ کر کے تو ان سے بات کر لیتے ہیں کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک جنرل باتوں کے اوپر میں کیا کامنٹ کروں. پانی جو ہے کہتے ہیں وہاں پہ پانی نہیں پہنچتا, وہاں کیونکہ ان کے ان کی زمینوں پہ پانی پہنچایا جا رہا ہے, لیکن جو پوچھتی ہے وہاں پہ پانی نہیں پہنچایا جا رہا. آپ وفاق کے آپ سے کیا کردار ادا کریں گے کہ آپ سندھ کے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو پانی نہیں مل رہا, ان کے اوپر کچھ کہہ کر محنت کرتی ہے کہ ان کو پانی ملے, ان کے جو کاشتکار ہیں زمین آباد. بالکل آپ نے صحیح بات کہی ہے. دیکھیں نا, مسئلہ یہ آ رہا ہے, جو ایم پی اے بیٹھا ہوا ہے, منسٹر بیٹھا ہوا ہے, اس کی زمینوں کا تو پانی کا کوئی پرابلم نہیں ہے. عام ہاری کی زمینوں کو کیوں پرابلم ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک باقاعدہ پالیسی کے تحت سندھ کے جو وڈیرے ہیں وہ پانی چوری کر رہے ہیں اور ہاری کا پانی چوری کر رہے ہیں اور پنجاب کو الزام دے رہے ہیں. یہ ایک ٹریکا ہے جو اس وقت چل رہا ہے, اور سندھ کے عوام کو اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. اصل جو دشمن ہے یہ وڈیرا شاہی ہے جو سندھ کے اوپر حکومت کر رہی ہے. بہت شکریہ. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرے تو انہوں نے کہا کہ لاڑکانہ میں اربوں روپے آئے مگر کہاں گئے نہیں معلوم. وہ پیسہ دبئی, کینیڈا, یورپ سے برآمد ہوتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے پھر شاہ محمود قریشی صاحب کی سینٹ میں تقریر نہیں سنی, اس کے بعد فارن آفس کے ترجمان کی آپ نے بات نہیں سنی. انہوں نے ایگزیکٹلی یہی بات کی ہے جو وزیر اعظم صاحب نے بات کی, اور جو فارن آفس کا بھی جو نقطہ نظر ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو وزیر اعظم صاحب نے بات کی. بہت شکریہ. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم جو پیسہ سندھ حکومت کو دیتے ہیں اس کی مانیٹرنگ ضروری ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।